جب 5ویں پاس کرنے کے بعد مڈل سکول ورپال چٹھا میں میرا داخلہ ہوا تو وہاں پر جو عمارت تھی اسکول کی، اس وقت کو وہ مڈل سکول تھا، بعد میں پھر اسے ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک عبارت لکھی تھی، اور عبارت یہ تھی کہ دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد ہے۔ میں بھی کچھ اور لوگوں نے کہیں پر کسی کتاب میں یا کہیں پر آپ نے یہ عبارت پڑھی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے سامنے بہت سی باتوں کو رکھتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی یہ ایک سفر ہے اور اس سفر میں سے آپ نے سیکھا کیا، کس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا، دنیا جیسی کتاب نے آپ کو کیا سبق دیا، اور پھر یہ کہ زمانہ جو ایک استاد ہے، اس زمانے سے آپ نے کیا سیکھا۔ اور یہی ایک سوال کسی نے ایک کروڑ تو پوچھا، گول کیویں ہو گیا کی انہیں جواب دیتا سی ٹھڈے کھا کے کی کھا گئے جی۔ سو یہ دنیا سیکھنے کے لیے ایک بہترین کتاب، زمانہ سیکھنے کے لیے بہترین استاد ہے۔ اور جس طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا، پچھلے دنوں پہلے بھی یہ سبق سیکھا تھا، لیکن پچھلے دنوں شدت کے ساتھ سیکھا، اور میں یہ ذاتی تجربہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا تاکہ ہم مل کر اس کو سیکھ سکیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ ہائی کورٹ جانے کا اتفاق ہوا، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، بہت سے لوگ اس سے واقف، اور وہاں پر جو بات میں نے سیکھی، جو بات میں نے نوٹ کی، پہلے بھی کی تھی، لیکن اس دن شدت کے ساتھ سب سے پہلی بات کہ وہاں پر جو وکیل پیش ہوتے ہیں جج کے سامنے، اب جب ہم پاکستانی وکلاء کی بات کرتے ہیں، ان کا ایک پراپر لباس، کوئی بتا سکتا ہے ان کا لباس کیا ہے؟ بلیک، کالی پینٹ پہنتے ہیں، وائٹ شرٹ پہنتے ہیں، بلیک کوٹ پہنتے ہیں، بلیک ٹائی لگاتے ہیں، یہ ایک وکیل کی پہچان ہے۔ لیکن وہاں پر جو بھی وکیل سامنے جج کے جا رہا تھا، وہ اوپر گاؤن پہن کر جا رہا تھا، اور جب میں نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ایسا کیوں ہے، کیوں یہاں پر جو سارے کے سارے وکیل ہیں انہوں نے اپنے لباس کے اوپر بلیک گاؤن پہن رکھے، تو مجھے جو بات بتائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کے بغیر جج کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ اس کے بغیر سامنے پیش ہوں گے تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انہیں سزا دے سکتا۔ اب اس بات سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ پھر ایک اور بات جو وہاں پر میں نے سیکھی وہ یہ کہ وہاں پر جب آپ جج کے سامنے پیش ہوتے وہاں پر سب کے موبائل سوئچ آف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو فیصلہ جج نے سنا دیا آپ اس کے پابند ہو جاتے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے، پراپر لباس۔ اگر ایک دنیاوی جج کے سامنے پیش ہونے کے لیے ضروری کہ آپ کا لباس پراپر ہونا چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جو سامنے کرسی کے اوپر بیٹھا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو سزا دے سکتا، اور
اور اسی بات کو جب ہم اپنی زندگی کے اوپر لے کر آتے ہیں بطور مسیحی، بطور ایک ایماندار کے، جب آپ کمرہ عدالت میں جاتے ہیں اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، ایک پراپر لباس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی آپ واقعی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب ہم قادر مطلق خدا کی حضوری میں آتے، اس کے سامنے پیش ہوتے، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا لباس، کیونکہ میں کسی نہ تو دنیاوی جج کے سامنے جا رہا، نہ میں کسی دنیاوی عہدے دار کے پاس جا رہا ہوں، میں ایک ایسے خدا کی حضوری میں جا رہا ہوں جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں۔ خدا سے بڑا اگر کوئی بھی ہم سے پوچھا جائے کہ بھی اس کائنات کی آپ سب سے عظیم ہستی کا نام لکھیں، کیا جواب دیں گے؟ خدا کیا لکھیں گے جی وہاں پر؟ کہ اس کائنات کی سب سے جو عظیم ہستی وہ قادر مطلق خدا۔ اور اگر وہ سب سے واقعی ہم اپنے ایمان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، وہ خدا جو قادر مطلق ہے، وہ خدا جو سب سے عظیم ہے، تو پھر کتنے لوگ ہیں کہ جو جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا، اور میرے ایمان کے مطابق، میرے یقین کے مطابق، میرے بھروسے کے مطابق۔ پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ جہاں پر میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں پر۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کو سنجیدہ لیا ہے کہ میں نے جب پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنے خدا کے سامنے جانا ہے میرا لباس کس طرح کا ہوگا؟ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کو آپ کے مہنگے برانڈ سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ کوئی مجھے کیا کہے گا، یا فلاں کہے گا کہ جی پچھلے اتوار بھی یہی پہنا تھا، اس اتوار بھی یہی پہن لیا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن اس خدا کی نہیں۔ آپ نے وہ سوٹ کسی ریڈی سے خریدا ہو، یا آپ نے وہ سوٹ اتوار بازار سے خریدا ہو، یا نشاد کے آؤٹ لیٹ سے خریدا ہو، خدا کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ لباس کتنا پراپر ہے، خدا کو اس سے سروکار۔ آپ کا لباس یاد رکھیں آپ کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں آپ کا پراپر لباس، آپ کا مناسب لباس یہ اس بات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ کا پہناوا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کے لیے کتنا سنجیدہ، کتنا ڈر اور کتنا خوف آپ کے دل کے اندر آپ کے خدا کے لیے ہے۔ پچھلے کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، ایک بار چرچ کے اندر ایک نوجوان آ گیا، اتوار کی عبادت ہے، اور اس نے جناب لانگ نکر اوپر ٹی شرٹ پہنی، لانگ نکر اور اوپر، اتوار عبادت میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اب میں نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا، لیکن جب مجھے پلپٹ دیا گیا میں نے اسے کھڑا کیا جماعت کے درمیان میں۔ یہ دیکھیں یہ کیا سمجھتے ہیں ہم خدا کو۔ میں نے کہا یار تو یہاں پر پانی لگانے کے لیے فصلوں کو آیا کہ یا عبادت کے لیے آیا؟ کئی بار ہماری زندگی میں بھی آپ نے بھی کچھ تجربات کیے، جب خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ایک آیت بڑی دفعہ یہاں پر لکھی ہوئی، اب تو چلے نیا رنگ ہو گیا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، وائس کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت،
وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب تو کیا کرتا ہے؟ خداوند کے گھر کو جاتا ہے، کیا کر؟ آپ کی سنجیدگی سب سے پہلے آپ کے لباس سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اندر کے سے تو ہم ایک دوسرے کے اندر سے واقف نہیں، خدا تو یقیناً جانتا ہے، لیکن آپ کا لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں خدا کے معاملے میں۔ اور پھر یہ کہ اگر ایک دنیاوی جج اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے یا آپ کو وہاں سے باہر نکال سکتا ہے، تو کیا کبھی ہم نے خدا کے بارے میں سوچا ہے کہ جب میں اس ایسے لباس کے ساتھ خدا کی حضوری میں جاؤں گا یا خدا کی حضوری میں جاؤں گی تو میرا خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ آپ کا لباس آپ کا آئینہ دار، اب پاک کلام میں لکھا ہے کہ آپ کا لباس حیادار ہونا چاہیے۔ کون سا لباس جی؟ حیادار۔ یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے، یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ جب آپ خدا کے گھر کو اس کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پہناوے سے بھی یہ پتا چلے کہ آپ واقعی اپنے خداوند کی حضوری میں جا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کیجئے کہ کہیں یہ والا معاملہ، کہیں یہ والی بات، کہیں یہ والا نقطہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو پسند ہے۔ یہاں پر لکھا تو ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، آگے لکھا ہے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر۔ لیکن اگر سنجیدگی نہیں ہے تو پھر برکت تو آگے کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب بیاہ شادی کا معاملہ ہوتا، نکاح کی رسم کے موقع پر، اور یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو مسیحی نکاح ہے یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے، دہرانا پڑتا ہے۔ بھئی جو بیٹیاں ہیں سروں کے اوپر دوپٹے لے لیں، جہاں پر منظر دیکھنے والے ہوتے خدا کے گھر میں۔ اور میں نے تو کئی بار یہ بھی دیکھا کہ جو دلہنیں ہیں وہ جوتا پہن کر، نیا جوتا ہے جناب، تو وہ پہن کر آ گئی۔ ایک دو بار میں نے تو اتروا دیا، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کتنے سنجیدہ ہیں خدا کے معاملے میں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو جس کی وجہ سے ہم مذاق بھی بن جاتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور وہ ہے ہمارا ریچوئل۔ کبھی غور کیا آپ نے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ میں خدا کی حضوری میں جا رہی، بیٹیوں کے لیے خاص طور پر یہ بات، کتنا وہ حیادار ہے؟ کیا وہ لباس پہن کر ایک بیٹی باہر گلی میں جا سکتی ہے؟ کسی کے سامنے جا سکتی ہے؟ اگر کسی کے سامنے جانے میں ہچکچاہٹ ہے، اگر کسی کے سامنے جانے میں ہمیں شرم آتی ہے، تو پھر اس قادر مطلق خدا سے کیوں شرم نہیں آتی؟ ایسے لباس کہ آپ آٹومیٹکلی اگر آپ کی آنکھوں میں حیا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ کب سنجیدہ ہوں گے میں اور آپ؟ کب اپنے خدا کی عبادت کو میں اور آپ سنجیدہ لیں گے؟ کب اس کے بارے میں سوچیں گے؟ کب خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہوگا؟ پتہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود کر جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، کئی بار تو یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارا مسیحی نکاح اس کے بغیر نہیں ہوتا؟ بھئی ہوتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو۔ ہماری بیٹیاں آج کل تو یہ بھی سننے میں آئے کہ بھئی ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ میں نے جی ریتویل سے نکاح کرانا۔ بھائی ٹھیک ہے، چلو اس میں بھی پراپر لباس ملتا، لیکن کم از کم آپ کی سنجیدگی نظر آئے، اس لباس کا آپ انتخاب کریں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں۔ وہ پراپر لباس ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ، واقعی آپ اپنے خدا کی حضوری کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب تک یہ بات ہمارے اندر گھر نہیں کرے گی، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی سنجیدہ لوگ ہیں؟ سوچنا ہے ہم نے اس کے بارے میں، غور کرنا ہے ہم نے اس بات کے اوپر، کس
کس طرف ہم نکل کر جا رہے ہیں، کس طرف ہمارا رخ کس جانب ہو گیا۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں، خدا بھی چاہتا ہے کہ آپ پیارے لگیں، خدا نے آپ کو پیارا بنایا ہے۔ اور قادر مطلق خدا تو یہاں تک کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی میں کھود رکھی۔ وہ آپ کو عزیز رکھتا ہے، اس نے آپ کو پیارا، لیکن آپ نے پیارا بننا ہے اپنے کاموں سے، آپ کی جو آؤٹ لک ہے وہ بھی پیاری، اور آپ کی آؤٹ لک یاد رکھیں پیاری اس وقت ہوگی جب آپ کا دل قادر مطلق خدا کے مطابق، جب آپ کی سوچ قادر مطلق خدا کے مطابق۔ ان معاملوں کو اگر جو ہائی کورٹ کا وکیل ہے اگر وہ ڈرتا ہے جج سے، تو میں اور آپ کتنا خوف رکھتے ہیں اپنے قادر مطلق خدا کا، کتنا اپنے پہناوے کا خیال رکھتے ہیں اپنے خدا کے سامنے جانے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ حرکت، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ لباس میرے خدا کو ناپسند ہو، اور بجائے خدا کے گھر سے میں برکت لینے کے وہاں سے کہیں لعنت نہ لے کر آ جاؤں۔ خیال رکھنا ہے ہم نے اس بات کا۔ اور جو دوسری بات، موبائل کو سوئچ آف کرنا، ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں موبائل آف کر دیں جی، خدا کے گھر میں ہم عبادت کے لیے آتے، تقریباً سبھی لوگ اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں یا باقی موبائل ہمارے۔ کئی بار یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ ہم عبادت کے دوران پہلی بات تو یہ ہے موبائل بند نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی کال آ جائے پھر سارے لوگوں کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے، اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس وقت یاد رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر جج کے کمرہ عدالت میں اگر میرے موبائل کی جو بیل ہے وہ بجے گی، جج مجھے سزا دے سکتا ہے، تو پھر کیوں قادر مطلق خدا سے ہم نہیں ڈرتے؟ کیا وہ سزا نہیں دے گا؟ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اپنے قادر مطلق خدا کو، نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، نعرہ لگاتے ہیں وہ میرا خدا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر پھر کئی بار فون سنن بھی باہر ٹوٹ جاندے، عبادت کو عبادت سمجھتے نہیں، کتنا استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار تو لوگ ادھر عبادت چل رہی ہوتی ہے، وہ اپنا شروع کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ فیس بک کھولی، میسج کھولے۔ کتنے سنجیدہ ہیں خدا کے معاملے میں؟ کبھی سوچے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میرا موبائل، دیکھیں ہم کتنے بڑے بزنس مین ہیں جی، ہماری کوئی کال نہ کہیں پر مس ہو جائے۔ اور یاد رکھیں آپ اسرائیلیوں سے بڑے بزنس مین نہیں، اگر آپ کا کاروبار بڑا بھی وسیع ہے تو ان کا جو موبائل ہے جمعہ شام 6 بجے سے ہفتے کی شام 6 بجے تک سوئچ آف رہتا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں اپنے کاروبار کی وجہ سے۔ موبائل سوئچ آف، کوئی بزنس کال نہیں ہے، کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، تاکہ کوئی رابطہ ہی نہ کرے۔ دنیا مجبور ہو گئی ہے آج ہفتے کی چھٹی کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو چھٹی کرنی نہیں چاہتے، اتنا کمانا چاہتے ہیں کہ سانو دن رات بھی کرنا پڑے، دن رات کر دیا۔ اور انہوں نے پتا کیوں سنجیدہ لیا ہوا اس معاملے کو؟ کوئی بزنس کال نہیں، کوئی بزنس میٹنگ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان کے سامنے صرف ایک بات رہتی ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن، اور سبت ہوتا ہے جمعہ کی شام 6 بجے سے لے کر ہفتے کی شام 6 بجے تک کوئی بزنس کال نہیں ہوتی، کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں۔ دنیا مجبور ہو گئی ہے ان کا پابندی کرنے کے لیے، لیکن وہ پابند ہے اپنے خدا کے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اگر ایک دکان ہے ایک دکان اور بن جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے اگر 1 لاکھ آ رہا ہے 1 لاکھ اور آ جائے؟ لیکن جب آپ خدا کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، خدا نے کیسے آپ کو مہیا کرنا ہے یہ وہی جانتا ہے، وہ یہوہ یری خدا۔ لیکن بات صرف ہے خدا کو سنجیدہ لینے کی۔ ہم تو 1 گھنٹہ برداشت نہیں کرتے، چرچ میں بیٹھ کر بھی موبائل سوئچ آف نہیں ہوتا، یا گھروں میں چھوڑ کر کیوں نہیں آتے؟ کچھ اور لے کر آئیں یا نہ آئیں،
اپنا اسمارٹ فون ضرور لے کر آتے ہیں. کتنے بڑے بزنس مین ہیں میں اور آپ. کیا ہمارا گزارا نہیں اس کے بغیر؟ 1 گھنٹہ نکال لیں ہم اس کے بغیر. لوگوں کو بھی یہ پتا چلے کہ بھائی آپ کا جو یہ پراپر ٹائم ہے عبادت کا جو دونانیہ ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے کال اٹینڈ نہیں کرنی. کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں نہ جانے کتنا نقصان ہو جائے گا، نہ جانے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیں. سنبھالنے والا وہ قادر مطلق خدا. لیکن صرف یہ کہ آپ اسے کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. آپ کا فون آپ کو پیارا ہے یا آپ کا خدا آپ کو پیارا؟ آپ کا فون آپ کو پیارا ہے یا قادر مطلق خدا کی حضوری آپ کو پیاری؟ اس نے تو خود اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے 138 میں زبور کی دوسری آیت میں کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی. بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں بیٹھ کر بھی یہاں پر نہیں ہوتے. ان کا دھیان موبائل کے اوپر رکھو. وہی بچے دے چھڑنے موبائل. جب تک سنجیدگی نہیں، سنجیدگی آپ کے ہر قدم سے، اور اگر ہائی کورٹ کے جج کے سامنے موبائل سوئچ آف ہو سکتا ہے تو پھر خدا کی حضوری میں کیوں نہیں؟ اگر ایک تھانے دار کے سامنے موبائل سوئچ آف ہو سکتا ہے تو خدا کی حضوری میں کیوں نہیں؟ جی وہ تجربے کی بات ہے جو میں نے سیکھی ہے ان حالات میں. اور لیکن جب تک ہم خدا کو خدا ہی نہیں سمجھیں گے، تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت. اور جو عبادت کا لفظ ہے وہی آپ کو اس طرف لے کر آ جاتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں. عبادت کا جو لفظ ہے وہی ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں خدا کے معاملے میں. عبرانی میں عبودہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا، جس سے لفظ عابد نکلا ہے، اسی سے لفظ عبادت بھی ہے، اسی سے لفظ بندہ بھی ہے، اور اسی سے لفظ غلام بھی ہے. اصل میں عبادت ایک ایسا عمل ہے جو ایک غلام اپنے آقا کے لیے کرتا. ہم عبادت کرنے آتے ہیں خدا کی حضوری میں، لیکن اگر اندر غلامانہ روح ہے ہی نہیں، اگر خدا کو اپنا آقا ہی نہیں سمجھ رہے، غلام کرتا کیا ہے اپنے مالک کے سامنے؟ کیا وہ اپنی آنکھیں اونچی کرتا ہے؟ کیا وہ اونچی آواز سے بولتا ہے؟ اگر وہ اپنے مالک کے سامنے پیش آئے تو موبائل واجب پوے وہ پیچھے منہ کر کے سننا شروع کر دے. کیا سنجیدگی ہے ہماری عبادت میں؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. غلام کو پتا ہے کہ میرے آقا کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ میری جان بھی لے سکتا ہے. سنجیدگی عبادت کا وہ بنیادی عنصر ہے جس سے آج کا مسیحی کوسوں دور ہے. بہت دور جا چکے ہیں خدا کی عبادت سے. پراپر ٹائم، پراپر وقت، یہ سوچ کہ میرا خدا کیا ہے، یہ سوچ کہ میرے خدا کے پاس کتنی قدرت اور کتنا اختیار. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت، ایک ایسا عمل، اور جب تک وہ پسند نہیں اسے آئے گا. اور ایک انگلش لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہم بھی عام طور پر کرتے ہیں، ساڑھے ایک پوترے کا نام ہی ہے ورشپ. ورشپ لفظ اکثر ہم کئی بار صرف ہم گانے بجانے کی حد تک لیتے ہیں، لیکن یہ اوورال عبادت کے معنوں میں استعمال ہوتا. ورشپ یہ کلاسک انگلش کے 2 لفظوں سے مل کر بنا. ورتھ شپ، 2 لفظ ہیں یہ، ورتھ اور شپ. ورتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ WORTH. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی ویلیو، دولت، وزن. اور شپ کیا ہوتا ہے؟ SHIP، شپ، بحری بیڑا ہوتا ہے. اور یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی وزن شپ کے اوپر لا دیتے ہیں، کسی کے اوپر وزن رکھ دینا. اور عبادت اصل میں یہی کہ جب آپ 55 زبور میں گاتے بھی ہیں نا کہ اپنا پار یہ ہوا دے سٹ، اپنا پار. عبادت اصل میں آپ کا وہ ایمان ہے
کہ جو آپ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح شپ کے اوپر وزن اس ایمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ یہ وزن جہاں پر یہ چیز جانی ہے یہ وہاں پر لے کر چلا جائے گا. کیا خدا کے بارے میں عبادت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں؟ پھر ایک اور لفظ اس کے لیے جو سب سے بنیادی لفظ ہے عبرانی میں لفظ عبادت کے لیے، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے بو ڈاؤن. بو BOW بو DOWN ڈاؤن. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کیا مطلب؟ جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا لینا. اور جب آپ اس کا روٹ ورڈ پڑھتے ہیں اصل متن میں جا کر عبرانی زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کنویں کے اندر چلے جانا. کنویں کے اندر یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا نیچا کر لینا کہ جیسے کنواں گہرا ہوتا ہے آپ اس کی گہرائی میں چلے گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی عبادت میں اس قدر گہرائی میں جانے کے لیے آتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو بو ڈاؤن اور جھکا لیتے ہیں جیسے آپ ایک کنویں کے اندر بیٹھے. جب تک یہ سنجیدگی آپ کی عبادت کا خاصہ نہیں ہے، جب تک یہ سنجیدگی آپ کی عبادت کا حصہ نہیں ہے، اس وقت تک کیسے ہوگا؟ تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. عبادت کا ایک لفظ کیا سنجیدگی دیتا ہے آپ کو. آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، آج ضرور اپنے بارے میں سوچیں. میں نے یہ سبق سیکھا، پراپر لباس خدا کی حضوری کے لیے، سائلنس خدا کی حضوری کے لیے، سب سے زیادہ ویلیو خدا کی حضوری کے لیے. جب تک آپ کے مائنڈ میں ہی وہ بات نہیں، اپنے آپ کو اتنا زیرو ہی نہیں کرتے. جب آپ یاد رکھیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اتنا زیرو کریں گے کہ آپ کنویں کے اندر چلے جائیں گے، وہ کیسے آپ کو نکالے گا اوپر، دنیا کی بلندیوں کے اوپر لے کر جائے گا. یہ آپ کی سوچ. اس لیے اپنے صحیفے میں لکھتا ہے 58 باب کی 13ویں آیت میں کہ خدا تجھے، جب تو خدا کے معاملے میں سنجیدہ ہوگا، جب تو خدا کے دن کو جو اس نے مقرر کیا ہے، اگر اس دن میں تو اپنی خوشی کا نہیں بلکہ اس کی خوشی کا طالب ہوگا، تو وہ تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. دنیا بہترین کتاب ہے، زمانہ بہترین استاد ہے. ان باتوں کو کبھی اپلائی کریں اپنی ذات کے اوپر، کبھی ان باتوں کو اپنے اوپر لے کر آئیں کہ ہم دنیا کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور خدا کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. اگر آپ ایک جج کے سامنے، اگر آپ ایک SHO کے سامنے، اگر آپ ایک بڑے افسر کے سامنے تو سنجیدہ ہوتے ہیں، خدا کے سامنے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خدا قادر مطلق خدا نہیں ہے. آپ کا خدا SHO ہے، آپ کا خدا جج ہے، اور آپ کا خدا آپ کا افسر ہے. اور پاک کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ غیراں دے نال بن دے، کول قرار نے جیڑے اونا دے دکھ صدا ودن گے بدیرے. سو غیر معبودوں کو ایک طرف رکھ کر ان سے یہ سبق سیکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے، جب میں نے جج کے سامنے جانا ہے، میں نے پراپر لباس میں جانا ہے، میں نے اپنے موبائل کو سوئچ آف کرنا ہے، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ اور الہوں کا الہ ہے، میں نے اس کے سامنے ان باتوں کا کہیں زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ میرا خدا، تاکہ میری یہ عبادت اسے پسند آئے. تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا. ایک اور اہم بات خدا یسوع مسیح نے جب سکھائی، آپ کو یہ پتا ہے کہ جب خدا نے اپنی آخری فصح سے پہلے جب ہیکل کو صاف کیا تھا، وہاں پر لفظ بڑے قابل غور ہیں جو خداوند نے ادا کیے تھے، جو مقدس یرمیہ میں بھی درج ہیں اور مقدس یسایا میں بھی درج ہیں کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اور تم نے اسے کیا بنایا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. دعا کا گھر کا مطلب ہے خدا سے رابطہ، اور ڈاکوؤں کی کھو سے مراد کیا ہے؟ ذرا فرق نوٹ کریں یہاں پر. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بھی اپنے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا؟ کیا واقعی دعا کا مطلب خدا سے رابطہ؟ یا واقعی میں خدا سے رابطہ کرتا؟ ضرور اپنی زندگی کے اوپر غور کریں. اور ایک اور بات جو میں نے وہاں پر سیکھی، اگر جج یہ فیصلہ کرتا ہے
کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ اس بات کے پابند ہو گئے ہیں، میں ہو جاتا ہوں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ ہو جاتے ہیں۔ کبھی خدا کی بات کو اتنا سنجیدہ لیا ہے کہ میرے خدا نے مجھے اس بات کا پابند بنایا؟ ایس ایچ او پابند کرے گا ہم ہو جائیں گے، جج پابند کرے گا ہم ہو جائیں گے، لیکن کیا خدا کا پاک کلام جس بات کی پابندی ہمارے اوپر عائد کرتا ہے، کیا ہم اس کی پابندی کریں گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اس دن نوٹ کی، میں نے اپنے ذہن کے اندر ان باتوں کو سوچا، اور پھر میرے خدا نے میرے ذہن میں یہ بھی بات بھی ڈالی کہ یہ باتیں آپ کے سامنے بھی رکھ سکوں، تاکہ ہم اس تجربے سے سیکھ سکیں، کیونکہ دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر قادر مطلق خدا اور اس کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا نمونہ میرے اور آپ کے سامنے، ضرور ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں، خدا کی ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں، اور خاص طور پر یہ کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماری کو بھی دور کر دوں گا۔ بلا شبہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔